اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ سورہ نساء ہے اور اس کی آیت نمبر 104 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز کو پورا کر چکو، جب تم نماز ادا کر چکے ہو، نماز سے فارغ ہو، تو فَذْكُرُوا اللَّهَ، پھر بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس نماز پڑھ لی پھر چھٹی، ایسا نہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز ادا کر چکو یا نماز پورا کر چکو تو فَذْكُرُوا اللَّهَ، پھر بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ قیاماً، کھڑے بھی اللہ کو یاد کرنا، چلتے چلتے، جہاں کھڑے ہو، کام کر رہے ہو، جا رہے ہو، سمجھ میں جی، وَقُعُودًا، بیٹھے ہو تب بھی اللہ یاد کرنا ہے، اور وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اور اپنے کروٹوں پر اگر لیٹے ہو تب بھی اللہ یاد کرنا ہے۔ صرف نماز کے دوران نہیں، ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ ایک دوسری جگہ میں اللہ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو یاد ہے، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کے دلوں کو سکون ہے، وہ چین حاصل کرتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ لیکن جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، ان کی زندگی کی طرف جا کر دیکھو، بے شک ان کے پاس شراب ہوگا، ان کے پاس لڑکی ہوگا، اس کے پاس دنیا کے گاڑیاں ہوں گی، کوٹھیاں ہوں گی، لیکن اندر سے ان کا جینا حرام ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی جو ہے یورپ میں ہے، یورپ میں نوجوان سب سے زیادہ اپنے آپ کو خودکشی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ سکون نہیں ہے۔ اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں غیر مسلم کرتے ہیں، مسلمان اتنے نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں میں بھی اگر وہ کوئی کرتا ہے تو نمازی نہیں کرتے، مولوی نہیں کرتے، قرآن کے حافظ نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہیں تو یہی گاڑیوں والے، یہی کوٹھیوں والے، یہی لڑکیوں والے، یہی شراب والے کرتے ہیں۔ یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، مسجدوں میں جو لوگ ہیں، وہ خودکشی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کو یاد کرتے تو ان کو سکون ہے۔ اسی طرح اب مثال کے طور پر اس وقت پوری دنیا کے جو معاشرہ ہے، اس پوری دنیا کے اندر جو معاشرے کے اندر سب سے زیادہ انکم یا سب سے کم انکم جو ہے وہ مولویوں کا ہے، وہ قاریوں کا ہے۔ آپ دنیا کے سارے پاکستان کے سارے مدرسوں میں، بڑے بڑے مدرسوں میں جاؤ، بڑے مدرسوں میں، تو وہ آپ ان سے پوچھو تمہاری کتنی تنخواہ ہے؟ کوئی بولے گا مطلب میرا 12,000 ہے، کوئی بولے گا 15,000 ہے، یعنی زیادہ آسمان توڑ کر اگر کوئی بتا دے تو اس کا 25,000 تنخواہ ہے۔ لیکن وہ پریشان نہیں ہے، ان کے چہرے بھرے ہوئے ہیں، سفید ٹوپیاں، خوبصورت داڑیاں، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ کھاتے پیتے کرانے کے لوگ ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ سمجھ میں آیا جی؟ ایک تو ان کی زندگی میں سکون ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ ان کی پیسے میں برکت ہے۔ جس طرح دوسری جگہوں میں دوسرے لوگوں کا پیسہ اڑتا ہے، لڑائی جھگڑوں میں، تھانہ کچہریوں میں، اسی طرح جو ہیں کیا نام ہے اسپتالوں میں، یا بیویوں کے فضول شاپنگ میں، شادیوں میں فضول اڑانے میں، ان کے پیسے اس طرح نہیں اڑتا۔ ضروریات سامنے رکھ کے وہ زندگی گزارتے ہیں، تو سکون ہے۔ سمجھ میں آیا جی؟ لیکن اب جو اس کے الٹ لوگ ہیں،
جو کہ ہزاروں روپے کے ساتھ کھیلتے ہیں، لیکن آپ ان کو دیکھو، ابھی جیسے 2 دن پہلے وہ جو اداکار مری ہے کراچی ڈیفنس کا اندر، حمیر اصغر، ہاں، کہ اس کے پاس کوئی کم پیسے تھے، کوٹھی کو کرائے پہ لی ہوئی تھی، سمجھ میں آئی، لیکن کیا 6 مہینے پہلے مری پڑی ہے۔ کیسے مری؟ خودکشی کی، اور کیا ہو گیا؟ اس نے کوئی زہر کھا لی ہوگی یا کوئی شراب پی کے دماغ پہ چڑھ گیا ہوگا، سمجھ میں آج 6 مہینے پہلے مری پڑی ہوئی ہے، ہاں، پولیس والے ایسے نقاب پوش کر کے جا رہے ہیں، سمجھ میں آج وہ کیا کوئی عالم ایسا مرا ہو، کوئی حافظ ایسا مرا ہو، تاریخ نہیں بتا سکتا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر بھی کہ تم بیٹھے ہو تب بھی اللہ کو یاد کرو، چلتے ہو تب بھی اللہ کو یاد کرو، لیٹے ہو تب بھی اللہ کو یاد کرو، تو کیا ہوگا؟ تمہارے دلوں کو سکون ملے گا، تمہاری زندگیوں کو سکون ملے گا، تمہاری معیشت میں برکت ہو جائے گا۔ ایک دوسری جگہ میں آیا ہے، سورہ حج میں ہے میرے خیال سے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو لوگ میری یاد سے، جو لوگ میری عبادت سے، میری یاد سے، ظاہر بات ہے اللہ کی عبادت میں اللہ کی یاد ہوتی ہے نا، اب یہاں بیٹھے ہو تو ہم اللہ کو یاد نہیں کر رہے، تو اللہ کی یاد سے جو لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، مطلب اللہ کی یاد سے جو لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، گردن موڑ لیتے ہیں، مسجد کو تھانہ سمجھتے ہیں، مولوی کو دوسرا مخلوق سمجھتے ہیں، ہاں، مدرسے کو مطلب یہ وہ بس غریب لوگوں کا درسگاہ ہے، یہ سمجھ میں آئے جی، منہ اٹھا کے نہیں دیکھتے، بس سمجھتے کہ ایسی ایویں لوگ یہاں رہتے ہیں۔ تو جو لوگ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مطلب عبادت گاہوں سے، عبادت سے جو لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، یاد سے منہ پھیر لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ان کی معیشت کو ہم تنگ کر دیں گے، ان کے گزر بسر کو ہم کیا کریں گے؟ تنگ کر دیں گے، کما کما کے بھی خوار، سب کچھ ہو کے بھی خوار، سمجھ میں آئی جی، سب کچھ ہو کے بھی خوار، دکے کھائیں گے، سمجھ میں آئی جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ والے ہیں، ایک اللہ والے کو کوئی لومڑی خواب میں آیا، اللہ والے کو کیا خواب میں آیا؟ کوئی لومڑی خواب میں آیا، تو دیکھا کہ اس کا منہ سارا زخمی تھا اور دم بھی سارا زخمی تھا۔ کیا تھا؟ لومڑی کو جانتے ہیں نا، وہ جو بڑا دم والا ہوتا ہے، سمجھ میں جی، تو وہ اس کا منہ بھی زخمی تھا اور اس کے پاؤں بھی زخمی تھے، نہیں پیچھے دم بھی زخمی تھا۔ تو وہ اللہ والے نے اس سے پوچھا کہ تمہارا جو منہ ہے نا یہ کیوں زخمی ہے اور دم بھی تمہارا زخمی ہے، دونوں چیزیں درمیان سے تم ٹھیک ٹھاک ہے؟ اس نے کہا میں لومڑی نہیں ہوں، میں دنیا کا مال ہوں، میں جب اللہ والوں کے پیچھے جاتا ہوں تو لات مارتے ہیں، مجھے لینے کی بات ہی نہیں کرتے، میں جب اللہ والوں کے پاس جاتا ہوں کہ مجھے لے لو تو مجھے لات مارتے ہیں، میرے منہ پہ لات مارتے ہیں تو منہ زخمی ہو گیا ہے، اور دنیا والے میرے پیچھے پڑ کے میرے دم کھینچتے رہتے ہیں تو میرا دم پیچھے سے کیا ہے؟ زخمی ہو جاتا ہے، ان کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، سمجھ میں آئی، ان کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، پیچھے اپنا دیکھتے ہیں کہ کوئی بچا بھی یا نہیں بچا، امیر بھی گئے، غریب بھی گئے، اپنے نیک بھی گئے، بد بھی گئے، شریف بھی گئے، بدماش بھی گئے، سب یہاں سے ٹر گئے، تو وہ اپنے ضرورت کے قدر روٹی کماتے ہیں، باقی اپنا ٹائم اللہ کی عبادت میں لگاتے ہیں، اللہ کے ذکر میں لگاتے ہیں، سمجھ میں آیا جی؟ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تو پھر ان کا آخرت بن جاتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ مطلب یہ ہوتا ہے جن لوگوں کو دنیا سے محبت ہے تو وہ دنیا حاصل کرتے ہیں، تو پھر ان کے آنے والی اولاد اس مال کے ساتھ بدماشیاں کرتے ہیں۔ لاکھوں میں سے کوئی ایک ہوگا کہ جو اپنے والدین کی کمائی کو کسی اچھے مصرف پہ خرچ کرتا ہوگا،
سمجھ میں آئی جی؟ جو امیر ترین لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر اپنے اس مال کو مطلب فضولیات میں، لوفری میں خرچ کرتے ہیں، سمجھ میں آیا جی؟ تو کامیاب اس دنیا میں وہ شخص ہے کہ جو اللہ کو یاد کرے، خوشی میں بھی، غم میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، سمجھ میں آیا جی؟ ہر حالت میں اللہ کو کیا کرے؟ یاد کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔